السلام علیکم۔ انسان ہمیشہ موت سے ڈرتا آیا ہے۔ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے تب سے ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا ہے، کیا میں ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ پرانے زمانے کے بادشاہ، فلسفی اور سائنسدان سب نے کسی نہ کسی طرح ہمیشہ جینے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کوئی جادو پر یقین رکھتا تھا، کوئی امرت تلاش کرتا تھا، اور آج کے دور میں سائنسدان لیبارٹریوں میں یہ خواب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم مرتے کیوں ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر اربوں چھوٹے سیلز ہوتے ہیں۔ یہ سیلز روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ نئے سیلز ان کی جگہ لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے سیلز کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ یہی بڑھاپا ہے۔ جب جسم کے اہم سیلز جیسے کہ دل، دماغ یا جگر کے سیلز مرنے لگتے ہیں اور نئے نہیں بنتے تو انسان کی زندگی رک جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ اب جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر ہم سیلز کے مرنے کے عمل کو روک لیں یا انہیں ہمیشہ تازہ رکھتے رہیں تو انسان بہت لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ ایسے جینز دریافت کیے ہیں جو بڑھاپے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ جین بند کر دیے جائیں تو انسان کا جسم دیر سے بوڑھا ہوگا۔ چوہوں، مچھلیوں اور کیڑوں پر ایسے تجربات ہو چکے ہیں جن میں ان کی عمر دگنی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں بڑھاپا ایک بیماری ہے اور ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ آج انسان مصنوعی دل، گردہ، جگر تک بنا چکا ہے۔ کل کو اگر دماغ کے حصے یا پورے جسم کے اعضاء مصنوعی بننے لگے تو انسان کے جسم کا پرانا حصہ بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی جب جسم کمزور ہو جائے گا تو نیا مشینی جسم لگا دیا جائے گا اور انسان پھر سے جوان جیسا ہو جائے گا۔ یہ سن کر عجیب لگتا ہے، مگر کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک دن ہم اپنے دماغ کی یادیں، خیالات اور سوچیں کمپیوٹر میں اپلوڈ کر سکیں گے۔ یعنی اگر جسم مر جائے تو تب بھی دماغی ڈیٹا زندہ رہے۔ سوچیں اگر آپ کے خیالات، یادیں اور آواز ایک کمپیوٹر میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں تو ایک طرح سے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج سائنسدان کچھ ایسی دوائیں بنا رہے ہیں جو سیلز کے مرنے کی رفتار کم کرتی ہیں۔ یہ دوائیں ابھی تجرباتی مرحلے میں ہیں، لیکن ان سے جانوروں کی عمر میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر یہ انسانوں پر کامیاب ہو گئیں تو شاید آنے والے وقت میں لوگ 120 سے 150 سال تک آرام سے زندہ رہ سکیں گے۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنے جسم کو بہت زیادہ ٹھنڈک میں محفوظ کروا دیتے ہیں تاکہ جب مستقبل میں موت کا علاج دریافت ہو جائے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جسم اس وقت بھی خاص فریزرز میں محفوظ ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ایک دن سائنس انہیں واپس زندگی دے دے گی۔ موت صرف جسم کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ یہ روح کے سفر کا آغاز بھی ہے۔ سائنس جسم کے سیلز کو دوبارہ بنا سکتی ہے مگر روح کو واپس لانے کا کوئی طریقہ ابھی تک نہیں ہے۔ موت ایک ایسا راز ہے جو سائنس کی حد سے باہر ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے مگر زندگی اور موت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ سائنس کا مقصد شاید یہ نہیں کہ موت ختم کر دی جائے بلکہ یہ کہ زندگی کو بہتر، صحت مند اور لمبا بنایا جائے۔ اگر انسان 100 سال نہیں بلکہ 200 سال تک صحت مند رہ سکے تو یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی موت ختم ہو گئی تو دنیا میں کوئی نہیں مرے گا۔ اگر کوئی نہیں مرے گا تو نئی زندگی کے لیے جگہ کہاں ہوگی؟ کھانا، پانی، زمین، یہ سب کس طرح کافی ہوں گے؟ شاید موت بھی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم ہمیشہ زندہ رہیں تو زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جائے، وقت قیمتی نہیں رہے گا، احساس ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک سائنس موت کو شکست نہیں دے سکی لیکن زندگی کو لمبا اور بہتر بنانے میں بہت آگے جا چکی ہے۔ شاید آنے والے زمانے میں انسان 100 سال نہیں بلکہ 200 سال تک زندہ رہے، مگر ہمیشہ زندہ رہنا وہ شاید صرف خواب ہی رہے گا۔